الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت جو حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہے، اور الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا مرکز اور پہلا مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسے حضور پیران پیر غوث الثقلین غوث العالمین شیخ کل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے منعقد ہوتے ہیں، جس کا تیسرا جلسہ
آپ کی اس مسجد بیت النور میں ہے، اور اس کے مقرر کرنے والے، ہم سے تعاون کرنے والے جناب محمد غوث قادری صاحب ہیں۔ یہ نوجوان کا جذبہ دیکھ کر میں نے اتنی مسافت طے کر کے یہاں آئی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا جلسہ عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ ہم ماحول کے ساتھ نہ چلتے، ماحول کو بدل دیتے ہیں، یہی غوث کا فرمان ہے۔ اب ہمارے کہنے مغرب کو سنتے، عشاء کو کھاتے، 10 بجے سو جاتے، تو نہیں، غوث کے لیے رات بھر جگنا، یہ کھانے کے لیے نہیں، چائے کے لیے نہیں، غذا کے لیے نہیں۔ یہ غذا صرف جسم کو موٹا کرتی ہے، غوث کا ذکر روحانیت کو بالغی عطا کرتا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو۔ اگر غوث اعظم کے سچے غلام ہیں، غوث اعظم کی محبت دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو دیکھ کر تو مجھے یقین ہو گیا یہاں جتنے بیٹھنے والے ہیں سب غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، اور یہ مسجد بھی بیت النور ہے، اور غوث اعظم بھی رسول اللہ کے نور ہے۔ اب یہاں بے فکری سے بیٹھو، اگر میں فجر تک بھی بولا تو سنیں گے؟ اب بھوک لگ رہی نہیں بولنا، میں شوگر پیشنٹ ہوں نہیں بولنا، میرا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، بیمار بھی غوث اعظم کے نام سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ کیا پلپلے ہیں، کھانا رکھے تو آتے نہیں تو نہیں آتے، تو کھانے کے لیے آ رہے ہیں، غوث اعظم کے لیے آ رہے ہیں۔ میں یہاں جتنے لوگ ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، غوث اعظم کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میری تقریر جب تک چلی چلنا اور سمجھنا کہ حضور غوث الثقلین کون ہے، آپ کی نہیں چلانا، آپ کون، آپ کی حیثیت کیا، چلتی ہے تو غوث کی چلتی ہے، چلے گی تو خواجہ کی چلے گی، چلے گی تو رسول اللہ کی چلے گی، چلے گی تو اللہ کی چلے گی، چلے گی تو قرآن کی چلے گی، چلے گی تو حدیث کی چلے گی، چلے گی تو رسول کی غلامی چلے گی، چلو گی تو غوث کی غلامی چلے گی۔ ہم لفافے کے مقرر نہیں ہیں، لفافے لیے تقریر کر کے چلے گئے، زردے کے پان کھا کے تقریر کر لیے، بغیر وضو کے پان کر تقریر کر لیے، لفافے دیے تو آگے آپ کی مرضی کے مطابق تقریر کرے۔ ہم لفافوں کے مقرر نہیں ہیں، ہم غوث کی غلامی کے مقرر ہیں، اس لیے ہم آپ کی نہیں سنتے، ہم غوث اعظم کی سنتے ہیں۔ ہم آپ کی نہیں سنتے، ہم رسول پاک کی سنتے ہیں۔ ہم آپ کی نہیں سنتے، ابو بکر صدیق کی سنتے ہیں۔ ہم آپ کی سنتے ہیں، ابو علی کی سنتے ہیں۔ ہم آپ کی نہیں سنتے، امام حسین کی سنتے ہیں۔ ہم آپ کی نہیں سنتے، خواجہ غریب نواز کی سنتے ہیں۔ اور یہی میسج، یہی پیغام دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں۔ آپ سے 2 پیسے نہیں لے رہے، جو چندے نہیں لینے کے لیے نہیں آئے، جیسا ہمارے مدرسے کو چندہ دو، ہم چندوں کے مقرر نہیں ہیں، ہم چندوں سے مدرسے نہیں چلاتے، غوث کی غلامی کا دم بھر کے ہم تقریر کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ اس لیے پہچانو آج دنیا کدھر جا رہی ہے۔ کیا کتا گڑھ میں اتنے ہی لوگ ہیں سنی؟ کہاں ہیں؟ میں اس کتا گڑھ میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں، مجھے بھی یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ آیا۔ اگر آپ جناب ہادی صاحب کو پہچانتے ہیں تو میرے پاس آتے تھے۔ یہاں ایک وکیل صاحب تھے، وہ میرے سے ملاقات کرتے تھے۔ 8 روز ایک جگہ ٹھہر کے ہر مسجد میں تقریر کیا ہوں، ایک زمانے میں پالونچے میں تقریر کیا ہوں۔ میں کوئی نیا نہیں ہوں کتا گڑم میں، یہ غوثیہ تو حال میں ملے میرے، میں تو 40 سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو میں جانتا ہوں کتا گڑم میں سنی بہت ہیں، غوث کے چاہنے والے بہت ہیں، خواجہ کے چاہنے والے بہت ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے بہت ہیں، میلاد منانے والے بہت ہیں۔ یہ کھانا کھانے والے کب سے پیدا ہو گئے؟ کتنے دنوں سے بھوکے ہیں؟ جلسہ ہے تو کھانا ہے کیا؟
تو کتنے دنوں سے بھوکا ہے؟ صرف ہمارے جلسے کے انتظار میں بیٹا کھانا کھلاؤ، بلکہ کھانے کے لیے جلسہ نہیں کرتے ہم لوگ، غوث کی غلامی کے لیے جلسہ کرتے ہیں، خواجہ کی غلامی کے لیے جلسہ کرتے ہیں۔ بدلیے یہاں کے اماموں سے، یہاں کے خطیبوں سے، یہاں کے عالموں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ یہاں کی پبلک کا ذہن بدلیے، بلائیے۔ کھانے کا ٹائم رہو تو انہوں نہیں بیٹھتے تو بیمار بھی اچھا ہو جاتا غوث کا نام لیے تو۔ ارے بیمار تو بیمار ہے، غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کون ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اعلیٰ حضرت جیسا امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت جیسا جو 70 علوم کا ماہر، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کیا بول رہی ہے رسول کی بارگاہ میں؟ تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع۔ آپ تو علم کی بوتک، علم کی عین سے نہیں واقف ہے، تصوف کی تہ سے واقف نہیں ہے، قرآن کی خواب سے واقف نہیں ہے، حدیث کی ہے سے واقف نہیں ہے، کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، علوم کا سمندر آج ہندوستان میں نہیں بر صغیر میں جو سنیت قائم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کیا بننا، خالی ان کا نام لے کے کما رہے لوگ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم سے پوچھو، ہم کبھی بریلی نہیں گئے، ہم کبھی کچھ نہیں گئے، ہم کی کتابیں پڑھے ہیں، ہم تو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے پیر بحر العلوم شمس العلوم استاد العلماء وہ ہے اسکالر، جن کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ عالم بن گئے، جن کی نظر سے ولی بن گئے۔ حضور بہن علامہ عبد الخطیب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مرید، ہم اعلیٰ حضرت کے کبھی دیش کو نہیں گئے، ہم اعلیٰ حضرت کے کبھی وطن کو نہیں گئے، ہم اعلیٰ حضرت کی درگاہ کو نہیں گئے، لیکن ان کے مشن کو پڑھا ہے ہم نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بر صغیر پر اگر احسان ہے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے۔ ایسا 70 علوم کا ماہر، خالی مفسر نہیں، خالی محدث نہیں، خالی فقی نہیں، خالی صوفی نہیں، تمام علوم متبادلہ ہی نہیں بلکہ تمام علوم، حیات کے، سائنس کے، جغرافیہ کے، سوشل اسٹڈیز کے، تمام کی ماہر کا نام ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم ان کا نام لے کے چندے وصول کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کا نام لے کے امامت کر لیے اور جو چاہے لوگوں کے مطابق، مرضی کے مطابق تقریر کر لیے، کیا بولتے ہیں یہاں نہیں چلتا۔ یہاں چلانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات چلانا ہے، یہاں چلانا ہے تو بحر العلوم کی بات چلانا ہے، یہ چلانا ہے تو محدث دکن کی بات چلانا ہے، یا چلانا ہے تو بانی جامع نظامیہ کی بات چلانا ہے، یا چلانا ہے تو خواجہ غریب نواز کی بات چلانا ہے، یا چلانا ہے تو غوث اعظم کی بات چلانا ہے۔ ذہن بدلو، ذہن بدلو سنیو۔ آج ہندوستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی، کیا کر لے رہے مسلمان؟ سرکار کی شان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کہاں ہے بریلوی، کہاں ہے اشرفی، کہاں ہے نظامی، کہاں ہے چشتی، کہاں ہے قادری، کہاں ہے سہروردی، کہاں ہے رفاعی، کہاں ہے نقشبندی؟ سب کو مل کر رسول کے گستاخوں سے مقابلہ کرنا، یہی رسول کی غلامی کا حق ہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ آواز نہیں نکلی، ڈر گئے آپ لوگ؟ یہ ہے ڈر۔ ارے بچہ پیارا نعرہ لگایا، آپ لوگ یہ رونے کا آواز دم ہی نکل گیا آپ کا۔ گستاخ رسول کو ایسا کاٹ دینا۔ اب جو بچے کے نعرے کا لاؤ میاں نعرہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بولے لبیک، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہے گستاخ کا نام لیے تو ڈر گئے، بدعقیدہ کا نام لیے تو ڈر گئے۔ انہوں کیا بولیں گے؟ انہیں کچھ بھی بولیں گا۔ تم کیا بول رہی ہے بولو؟ تمہاری زبان پہ یا غوث ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ یا علی ہونا چاہیے،
تمہاری زبان پہ یا صدیق اکبر ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ یا حسین ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ یا حسن ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ یا غوث ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ یا خواجہ ہونا چاہیے۔ یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ لوگوں سے ڈر ڈر کے زندگی مت گزارو، رسول اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو۔ تم کو لبرزم بنا دیا جا رہا ہے، لبرزم کا قائل بنا دیا جا رہا ہے۔ کہاں بریلوی کام کر رہے ہیں، کہاں اشرفیاں کام کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کا ایک مولانا الگ، ان کا مولانا الگ، وہ مولانا ہے تو یہ مولانا نہیں آتے، وہ مولانا ہے تو وہ مولانا نہیں آتے، وہ مولانا ہے تو یہ مولانا نہیں آتے، انہوں نہیں آتے، انہوں نہیں آتے۔ ارے سب مل کے گستاخ رسول کو، اس واسطے سے کہا گیا گستاخ رسول کی من سب نبی فاقتلوہ۔ سمجھے؟ جذبہ پیدا کرو۔ کھانے تک کب پڑیں گے؟ کھانا کھا کے مریں گے تو پھر خبر میں کیڑے پڑیں گے۔ غوث کا نام لے کے زندگی گزاریں گے تو خبر میں غوث اعظم آ کے چھڑا لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تیار ہو جاؤ قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں، ملا گیری مت کرو، غوث کی غلامی کرو۔ تعویذیں دے کے مرید مت کرو، غوث کی تعلیمات دے کے مرید کرو۔ سمجھو اچھی طرح۔ یہی میسج دینے کے حیدرآباد آیا ہوں۔ ہمارا بچہ جوان اللہ اس کو سلامت رکھے، جناب محمد غوث قادری نے کہا حضرت میں جلسہ رکھنا چاہ رہا ہوں، یہاں رواج یہ ہے کہ کھانا کھلانا، میں بولا نہ کھانا کھلانا، نہ پانی پلانا، نہ کچھ نہیں کرنا، صرف وہ لوگوں کو جمع کرنا جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے۔ کھانے پہ جمع ہونے والے یہ نعرہ نہیں لگاتے جو ہمارے نوجوان لگائے، ان اوپر سے مر گئے تو کھانا ہی بند ہو جاتا۔ ہاں، اس لیے جو عاشق رسول ان کو آتنکوادی بول رہے ہیں لوگ، وہ عاشق ہے، آتنکوادی نہیں ہے۔ عاشق ہے جو رسول کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، دشمن کو اڑا دیتا ہے اور دشمن کو جواب دیتا ہے۔ جیسا غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین خبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک نصرانی، ایک کرسچن، ایک عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ تو بولے کیوں ہیں؟ تو ایک میرے ویسا تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھے مگر عقیدہ مضبوط تھا۔ عقیدہ صحیح رکھو، کھانا ہونا، پانی ہونا، دعوت ہونا، ولیمے میں کہتے نہیں پوچھتے میرے کو شوگر ہے آپ جلدی ٹیبل بچھاؤ بول کے۔ یہاں دعوت ولیمے کی تو حیدرآباد کو آتے اتنا کرایہ لگا کے، نہیں وہ فلاں کے ولیمے ہیں، وہ 3 بجے رات کو ٹھنڈی بریانی کھا کے جاتے، اور یہاں بول رہے کہ عشاء کے بعد ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ ارے اس کے لیے عمر بھر بیٹھنا۔ آپ برا تو نہیں مار رہے نا؟ یہ غوث کی غلامی ہے، یہی کام آنے والی ہے، یہی کام آنے والی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تجھ سے در۔ میں اعلیٰ حضرت کا نہیں، میں مرید ہوں نہ ان کے سلسلے میں کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں صرف ان کے کلام کو دیکھا ہوں، ان کی کتابیں پڑھا ہوں۔ اور یہاں پڑھ کے لکھ کے بھی اعلیٰ حضرت سے غداری کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو کچھ نہیں بولنا۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے رہبر، ہمارے پیر، ہمارے رہنما حضرت بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان ہے، بہادر پورے میں جن کی درگاہ ہے۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاداب قبلہ نقشبندی قادری ہیں، جنہوں نے ہم کو بتایا کہ غوث کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں رکھو، یہاں سے لے کر وہاں تک کام آئے گا۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تجھ سے در۔ سنیں امیر قادری صاحب ہے، چلے گئے، نکالو وہ ماسک نکالو۔
سمجھ میں نہیں آ رہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہودیوں کی چالہ ہے، منہ چھپا دیا آپ کا. کیا شرمندگی ہے جو منہ چھپا کے پھر رہے ہیں؟ سینیٹر سے کرونا نہیں جاتا، ماسک لگانے سے کرونا نہیں جاتا، غوث کی غلامی کرنے سے جاتا ہے کرونا. یہودیاں، لبرزم والے، سوشلزم والے، کمیونسٹ والے، یہ باطل فرقوں نے آپ کے منہ کو چھپا دیا، اس قابل نے بنایا کہ دوسروں کے سامنے دکھا سکے. سرکار نے کہا کہ اس ایک کی بیماری دوسروں کو نہیں لگتی. اب سرکار کی سنیں گے یا سائنس کی سنیں گے؟ اس لیے ہم تو کبھی ماسک نہیں لگاتے. ہم تو نکالو نہیں، ماسک نکالو. کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں، یہاں رحمت برستی. انہوں بولا بیماریاں آتے، مسجد میں جو ہے پتھروں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب جو ہے نا جانماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی لوگ پتھروں پہ پڑھ رہے ہیں. کیا مولا امام کو پہچانتا کیا کرونا؟ کرونا امام کو نہیں آتا، ان کو آتا. ماسک لگا کے پھر رہے. ماسک لگانے سے کرونا نہیں جاتا، کرونا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے. کرونا جاتا ہے قرآن پڑھنے سے. کرونا جاتا ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت کرنے سے. جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے رسول کی حدیث شروع ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اللہ بیمار کرنے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. اب آپ اس کو بولو آپ کو سرکار کو مانیں گے یا سائنس کو مانیں گے؟ ڈاکٹر فیل ہو گئے، اچھے لوگ چلے گئے کرونا کی ہیبت میں، کروڑ پتیاں چلے گئے. میرے جیسا غریب رہ گیا یا رسول اللہ کہنے والا. اس لیے میں نے ایک نعرہ دیا حیدرآباد میں، میلاد مناؤ کرونا بھگاؤ. اور آپ کو نعرہ دے رہا ہوں کہ غوث اعظم کا جشن مناؤ کرونا بھگاؤ. 11ویں شریف کرو کرونا بھگاؤ. نیاز شریف کرو کرونا بھگاؤ. یا غوث بولو کرونا بھگاؤ. کیوں غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے جب غوث اعظم کو معلوم ہوا، اور میں بات کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کی، سنیے وہ پورا کر لیتا ہوں بات، کہ تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے نسبت مجھ کو. یہ آپ جیسے لوگ نہیں بول رہے ہیں یہ بات. آج کل کے عالمہ نہیں بول رہے ہیں. آج کل کے عالمہ اگر اعلیٰ حضرت کے خدموں کو دھو کے پیے تو بھی کم ہے. آج کل کے عالم و مفتیوں کو نہیں بول رہا ہوں. آج کل کے مفتیاں کبھی ادھر کبھی ادھر، جو پیسہ دیا ویسا فتویٰ دے دیتے ہیں. عالمہ بھی ایسی ہے. آج کل کے امامہ کیا ہے؟ پان کے ڈبوں میں جا کے پان کھاتے زردوں کے. غوث اعظم نے، اور آج مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی، نہ مولانا بول رہے ہیں میلاد کا جلوس نکلا تو ایسا ہوا ویسا ہوا. مطلب کیسا بھی ہوا مگر میلاد کا جلوس تو نکلا. سمجھو، آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں میں. جاگو، سمجھو اچھی طرح کہاں جاتی ہے بلا، کہاں دور ہوتی ہے. اتنے بڑے عالم، زمانہ جن کی مقابل میں نہیں آ سکتا. 70 علوم کا ماہر، قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے آج تک اس کا جواب نہیں ہے. سمجھے؟ ہم ایسا مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، ہم ہیں بیرون کے خادم، لیکن ہمارے بیرون نے سکھایا، میرے مرشد نے سکھایا، حق جہاں ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. ہم یہ چھوڑ دو یہ باتاں. اتنا بڑا عالم، حیت کا اتنا ماہر تھا. ایک بات واقعہ سنانا، واقعہ یاد آ رہا، سننے کو تیار ہیں آپ؟ سیدھا بیٹھ جائیے، سنیے. حیت کے اتنے بڑے ماہر تھے. ایک مرتبہ ایک عالم صاحب آئے، ان کو نجوم میں اور علم فلکیات میں مہارت حاصل تھی. انہوں بیٹھ کے بولے حضرت اس دن بریلوی شریف میں جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بولے حضرت اب 1 مہینے تک بارش نہیں ہوں گی. سرکار حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر تھے، وہ مولانا صاحب ملنے آئے اور تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اب 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. حضرت بولے کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں وہ کیا ہے، فلاں ستارہ یہ برج میں ہے، فلاں ستارہ یہ چال میں ہے، لہذا ان کی چال بدلی ہوئی ہے، لہذا اب بارش نہیں ہوں گی. حضرت بولے اعلیٰ حضرت اللہ چاہا تو ہوں گی.
تو بولے حضرت ایسا کیسا، علم کی بنیاد پہ بول رہا ہوں میں. تو حضرت اٹھے، گھڑی ہے، گھڑی پہ گئے تھے، اس وقت 11:15 ہو رہے تھے، 11:15 ہو رہے تھے. حضرت اٹھے، کانٹا لیے 12 کو لگ دیے. کیا کریں، کانٹا لے کے 12، انہیں 12 گھنٹے بجا دی. آج کل تو بجا رہے بھی نہیں، کیونکہ لوگوں کے 12 بج جا رہے ہیں. ڈر ڈر کے ہم سنی نہیں بولتے. انہیں کیا بولتا کہ میرا داماد وہابی ہے، ٹکو بولو. ارے داماد نہیں ہے، داماد کو بھی چھوڑ دینا، بیٹی کو بھی چھوڑ دینا، رسول کی غلامی کرنا، باپ کو چھوڑ دینا. سمجھے؟ نہیں ہمارے سسرے ایسے نہیں، ہمارا ماموں ایسا ہے. ماموں نہیں ہے، وہ ماموں نہیں ہے، وہ ماموں پوری ہے. انہیں چھوڑ دینا سب کو، رسول کی غلامی کرنا. سنو پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا، سمجھو کیا آواز دی. تو حضرت اٹھے، 11:15 ہو رہے تھے، یوں لے کے 12 بج گئے. انہیں 12 گھنٹے بجا دیے. پوچھے مولانا کیا بج رہی؟ تو بولے 12. کتنے گھنٹے بجائی؟ 12. تو ہوئے نہ 12 بجے نہ بولے حضرت. تو حضرت آپ نے گھنٹوں کو پھرا دیا، آپ نے کانٹے کو پھرا دیا، بڑے کانٹے کو 12 پہ رکھ دیا، اس لیے بجی. تو بولے میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب میں گھڑی کو کانٹے بدل سکتا ہوں، اللہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو یہ ستارے کو وہ ستارہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس مہینے میں بارش ہو سکتی ہے، 8 دن میں بارش ہو سکتی ہے، اور ابھی بارش ہو سکتی ہے. اللہ چاہا تو بارش شروع ہو گئی. سنیں رضویو، اپنے آپ کو رضوی بولنا الگ ہے، اعلیٰ حضرت کے مشین پہ چلنا الگ ہے. سنیں بریلویو، ان کے نام سے کماؤ نہیں، ان کے عقیدے کو پھیلاؤ، پھیلاؤ. بتاؤ لوگوں کو کہ اعلیٰ حضرت کا کیا عقیدہ تھا. دیکھو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو. سگ کہتے ہیں کتے کو، ڈاگ. کہہ رہے کہ یا غوث اعظم، آپ کو آپ ہے تو در ہے آپ کا، تجھ سے در، آپ ہیں تو در ہے. آپ نے تو در کہاں کا؟ آپ سے در ہے، اور در پہ کتا بیٹھا ہوا ہے. آپ کا در ہے تو کتا بھی ہے، اور اس کتے سے 70 علوم کا ماہر کہہ رہا ہے مجھے نسبت ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس نمازیں اتنی ہے، روزہ اتنا ہے، حج اتنا ہے، میرے پاس قرآن کا ترجمہ کرنے والا میں ہوں، حدیث بیان کرنے والا میں ہوں، فقہ کا ماہر ہوں. لوگ مجھے ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، میں علم حیت کا ماہر ہوں، علم فقہ کا ماہر ہوں. کچھ بھی نہیں. 70 علوم رکھنے کے باوجود بھی، تقوی رکھنے کے باوجود بھی، رات رات نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر ناز ہے تو غوث اعظم کے در کے کتے کی غلامی پہ ناز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث. اب ہم کیا بیان کریں گے شان غوث اعظم؟ اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں. اب آج کا سڑا بول رہا یا غوث نہیں بولنا، چل جا بولنا، ایسوں سے بات ہی نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا. بولا چل، تیرے کا نہیں ہے، تو اگر رکھے تو اردو پڑھنا نہیں آتا تیرے کو، اور وہ بھی جو ہے نا رومن انگلش میں لکھ لے رہا. تیرے کو تو اردو بھی نہیں آتی، تو بولا 11ویں نہیں کرنا، یا غوث نہیں بولنا، جھنڈا نہیں اٹھانا. تو دیکھ اعلیٰ حضرت کو اتنے بڑے علوم کے ماہر، جب عربی لکھی تو عرب پریشان ہو گئے. اتنی بڑی شخصیت فرما رہے ہیں کہ مجھے غوث اعظم کے در کے کتے سے نسبت ہے، اسی پہ میں فخر کرتا ہوں. تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یا غوث اعظم میں قادری ہوں، مجھے آپ کے در سے نسبت ہے. آپ کے در نہیں، آپ کے در کے کتے سے نسبت ہے، اور میری گردن میں بھی قادریت کا ڈورا ہے. اب مجھے کیا غم ہے، کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کون بول رہا ہے؟ خالی 4 نمازہ پڑھے، 1 نماز چھوڑ دیے، مغرب پڑھے، عشاء چھوڑ دیے،
ہاں ذرا خالی داڑیاں لگا کے خالی جو ملا گیری کر کے ہم بڑے مرشد ہیں، قوالیاں سن کے بولے ہم بڑے مرشد ہیں، تعویذاں دے کے بولے ہم بڑے، یہ ملایا ہیں، یہ سفلی عمل کرنے والے. ہم کو ملاؤں کی ضرورت نہیں ہے، غوث اعظم کے غلاموں کی ضرورت ہے. ہاں سنو، جب غوث اعظم کا غلام ہے تو یہ کہتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہے، یعنی اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. بلدیہ کی گاڑی نکلتی، آوارہ کتوں کو مارتی کہ نہیں مارتی؟ پکڑ کے لے جاتی. لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا لے جاتی؟ ارے نہیں، اس کا کوئی مالک ہے، اس سے چھوڑ دیتی. کوئی نہ کوئی اس کا پوچھنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پالنے والا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اب سمجھو غوث اعظم کا مقام. آپ یہاں بیٹھے تو کھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، غوث کی غلامی کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا پٹا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کیا پروگرام ہے اعلیٰ حضرت کا؟ یہ نہیں کریں دنیا تک نہیں، حشر تک. تو بتا دیا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ غوث کی غلامی کا پٹا حشر میں بھی کام آئے گا. یہاں آوارہ کتوں کو بلدیہ والے پکڑتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑتے. کل حشر کے دن فرشتے عذاب کے ہم کو نہیں پکڑیں گے، کیونکہ ہمارے گلے میں غوث اعظم کی قادریت کا پٹا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. جب غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مارکس بھی نہیں لگانا. جب غوث کا دامن نہیں چھوڑے تو نماز پڑھنا. جب غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے تو مسجدوں کو آباد کرنا. جب غوث کا دامن نہیں چھوڑے تو قرآن پاک پڑھنا. جب غوث کا دامن نہیں چھوڑے تو ملاؤں کے پاس نہیں جانا. ایسے کو مرشد بنانا. مرید اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو مرشد رات بھر کا نمازی ہو. یہ نہ بولے ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. تیری سڑی صورت. آپ لوگ ملا گیری کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں میں یہی چلتا. ہم دل کی نماز پڑھتے. تیری صورت دل کی نماز. جب تو دل کی نماز پڑھا تو دل کا کھانا بھی کھا. جا کے چکن بریانی کہیں کو کھا رہا. غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھے ہیں. اور ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر بچہ ذرا نماز کو کہا ارے مرشد ہو جا رہے کیا؟ ذرا بچہ داڑھی چھوڑا تو ارے مرشد ہو گئے. ارے میاں کون تمہاری کو شادی کرے گا؟ نکو کرنے دو، اس سے جنت کی حور شادی کریں گی. اس لیے یہ یہودیوں نے سازش کی، ہمارے چہروں سے داڑھی نکال دی، ہمارے جسموں سے اسلامی لباس نکال دیا، ہمارا انداز غیر اسلامی کر دیا. اور آج یہ ہو گیا کہ ہمارے منہ چھپانے لگ گئے. ماسک سے کرونا جا رہا، چلے گیا کرونا گیا، ایک پہ جا رہا، ایک پہ پھر ماسک کیا کر رہا؟ ماسک تمہارا چہرہ چھپا دے رہا، تم کو شرمندہ بنا رہا. تم اللہ کے سامنے چہرہ بتانے کے قابل نہیں ہے، اس واسطے ماسک لگا لیے. اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آتے، تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، یا غوث کہتے بلائے دفع ہو جاتی. سمجھ رہے آپ؟ یہ اگر ہم بزرگان دین کی تعلیمات پڑھیں تو ہم کو یہ ملتا ہے. سمجھو کب تک پریشان آپ ملیں گے؟ پریشانی کوئی دور نہیں کرتا، پریشانی اللہ دور کرتا ہے. اور اللہ خود آ کے دور نہیں کرتا، اپنے محبوبوں کے وسیلے سے دور کرتا ہے. اس لیے ہم غوث اعظم کا یہ فیضان غوث اعظم کا جو جلسہ کلین مرکزی مجلس الجماعت کا آپ کے شہر کتاگوڑم میں جو رکھے ہیں، یہ 3را جلسہ ہے. حیدرآباد میں 11 جلسے ہوتے ہیں. آپ بھی آئیے حیدرآباد میں. اور جامع مسجد افضل گنج میں 21 نومبر کو فیضان غوث اعظم کا جلسہ ہوگا. وہاں بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی، مگر میں جتنا وقت ہے اتنے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گردن میں ہمیشہ غوث اعظم کا پٹا رہے. ہم غوث اعظم کی غلامی پہ ناز کریں. ہم ان کے اور ان کے غلام نہیں ہیں. ہم پیسے والوں کی
سے نہیں محبت کرتے، ہم جائیداد رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم بنگلے اور عمارتیں رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم بینک بیلنس رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم موٹر کار رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ہم لیڈروں سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی گورنر سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی بادشاہ سے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں تو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے اگر غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں تو نماز کی پابندی کرنا، 5 وقت کی نہیں، تہجد بھی پڑھنا۔ جب بلائے دور ہوتی، غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہیں۔ 15 سال تک غوث اعظم ایک پیر پہ ٹھہر کے قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ ہم تو بہت بولتے ہیں ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، جا کے گٹکے کھاتے، سگریٹ نہ پیتے، شرابہ پیتے، لیڈروں کی چمچہ گیری کرتے، کوئی ایم ایل اے آن دو، اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے، ایم ایل اے صاحب، انہیں لے جا کے آپ شرکیہ آپ کا عمل کر رہا۔ آج کل تو حیدرآباد میں شرکیہ جلوسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، میلاد کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ غوث اعظم نے ہم کو شرک سے بچایا، خدا سے ملایا۔ ہم کسی لیڈر کے محبت میں ان کی باتیں اب نکلا ہیپی ہیپی، یہ ہیپی، ان کے تہواروں پہ ہیپی ہیپی بول رہے ہیں۔ ہیپی ایک ہی ہیپی ہے، وہ ہیپی ہے عید میلاد النبی ہیپی۔ شرک سے بچایا۔ سرکار کیوں آئے؟ ابو جہل سے کیا جھگڑا تھا سرکار کا؟ ابو جہل تو امین مانتا تھا، ابو جہل تو صادق مانتا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ ابو جہل چاہتا تھا کہ بتوں کی چلے، سرکار بولے نہیں، خدا کی چلے۔ اور آج ہم بتوں کی پاس جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں نام کے مسلمان ہیں، مشرکوں کے پیر پڑتے ہیں، مشرکوں کے جلوس کا استقبال کرتے ہیں، مشرکوں کے افعال کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم اس لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں، ہم مشرکوں کے پاس بھی نہیں پٹکتے۔ ہم جائیں گے تو مدینہ طیبہ جائیں گے، ہم جائیں تو نجف اشرف جائیں گے، ہم جائیں تو غوث اعظم کی بارگاہ بغدادی شریف جائیں گے، ہم جائیں گے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ اجمیری شریف جائیں گے۔ شرک سے بچو، گھڑے میں یہ ہو جا رہا آپ کا، شرکیہ جلوسوں میں جا کے بولے ہیپی ہیپی کہتے، مولا ہیپی عید میلاد النبی ہے، اور کوئی ہیپی نہیں ہے۔ ہم کو خوشی ہے تو سرکار کی آمد کی خوشی ہے، اور تو مفتی ہو کے بول رہا کہ جلوس نہیں نکالنا، کہے کا مفتی ہے سڑا۔ ہم غوث اعظم کا نام لیں گے، غوث اعظم کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ کیوں اٹھائیں گے؟ غوث اعظم کہاں کہاں کام آتے، اب سنیے آپ۔ تو میں نے بات چھڑ دی کہ غوث اعظم نے مقابلہ کیا عیسائی سے، اگر کمپرومائز کر لینا تھا، آج ہمارے کو جو ہے مشرکوں سے کمپرومائز کرانے لگا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ہندوستان میں رہتے ہو، سب سے مل کے رہنا ہے۔ اللہ بھی بولے گا دوزخ میں بھی رہنا تو سب سے مل کے رہنا، وہیں ملیں گے وہ لوگ۔ سمجھے؟ ہم کسی وہابی سے نہیں ملتے، ہم کسی رافضی سے نہیں ملتے، ہم کسی مہدوی سے نہیں ملتے، ہم کسی باطل فرقہ سے نہیں ملتے، ہم تبلیغی جماعت والوں سے نہیں ملتے، ہم جماعت اسلامی والوں سے نہیں ملتے، ہم اہل حدیثوں سے نہیں ملتے۔ ہم ملتے ہیں تو قادریوں سے ملتے ہیں، چشتیوں سے ملتے ہیں، اور ہم مشرکوں سے نہیں ملتے، ہم کافروں سے نہیں ملتے، ہم ملتے ہیں تو رسول پاک کے غلاموں سے ملتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے سرکار آئے، کیوں آئے؟ حضور بیرون علامہ عبدالقادر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان میرے آقا نے فرمایا، اتنے علوم کے ماہر تھے، بڑے بڑے علماء ان کی قدم بوسی کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ ذات ہے حضور بیرون علامہ عبدالقادر صدیقی کی، جس اپنا فتویٰ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور بیرون علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ کے پاس تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے ولی، اور عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ،
اتنے بڑے عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کی آمد کا مقصد بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ اور ہم مشرکوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم کافروں کے پاس جا رہے ہیں، ہم رافضیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم مہدیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی میں چل جا رہے ہیں، ہم تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں۔ آپ برا تو نہیں ماننا ہے، ان کے نام دیا تو ہے۔ ان سے ہمدردی رکھنا، غوث کی غلامی کو چھوڑ دینا ہے، سمجھے؟ جو پوچھنا ہے میرے سے پوچھیے، ابھی آپ دم ہے تو ہمارے غوث میاں کو پکڑو، مولانا آپ کے ایسا بولے، جو بول رہا ہوں ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں، اور آپ کو شرک سے بچا رہا ہوں، آپ کو بدعقیدگی سے بچا رہا ہوں، آپ کو بد اعتقادی سے بچا رہا ہوں۔ آپ اور ہم سب مل کے غوث کی غلامی کریں گے۔ اس لیے غوث اعظم کو معلوم ہوا کہ وہ کرسچن، وہ نصرانی، وہ عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا افضل نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ مگر آپ کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خالی حضرت عیسیٰ سے نہیں، سرکار سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہے نہیں ہے بھائی؟ ہاں، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے نبی اور رسولوں سے افضل ہمارے آقا سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے آقا پہلے نبی بھی ہیں، ہمارے آقا آخری نبی بھی ہیں۔ خاتم النبیین ماننا تو جب ایمان رہتا آپ کا نہیں نا، ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا، وہ دیوبندی کو نہیں آتا، ہمارے کو نہیں آتا، سمجھے؟ اس لیے سن لیجئے، آپ کو مختلف انداز سے بھٹکاتے ہیں، نماز کا چاکلیٹ دے کے، حج کیمپ لگا کے، ہمدردی کر کے، ہم بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، 100 روپے دے کے تو مدد ہوتی بیوہ کی۔ ہم مسلمانوں کے لیے دواخانے قائم کرتے ہیں، نکو ہم کو بیمار رہن دو، ہم بیمار رسول پاک کے ہیں، ہم کو محتاج رہنے دو رسول پاک کا، تم ہمدردی مت کرو۔ ہمارے ہمدرد غوث اعظم ہے، ہمارے ہمدرد مولا علی ہے، ہمارے ہمدرد امام حسین ہے، ہمارے ہمدرد رسول پاک ہے مانتے آپ؟ اس لیے سرکار آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر آیا تو جھوٹا ہے، کاذب ہے، کافر ہے، اس کو ماننے والا بھی جھوٹا ہے، کافر ہے، کاذب ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، ہاں مان لیے تو ہے، اپنے قوت ہے تو بول دینا آسان ہے، یا مسجد میں بیٹھ کے نعرے لگانا آسان ہے، جا کے عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سمجھداری سے کام لینا، پہلے یہ عقیدے کو پھیلاؤ، یا نعرہ مارے نہیں، اپنے دوستوں کو لاؤ ایسی محفلوں میں، آپ بھی کتا گڑم میں ایسے جلسے کرو جیسا غوث میاں کر رہے ہیں، کھانے کے لیے مت کرو، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کرو۔ ہاں، خالی ایک وقت جلسے میں بیٹھ گئے، نعرے لگا دیے، اس کے بعد جیسے کہ پلاس کے 3 پتے، یہ نہیں ہے، یہ سوڈا واٹر کا جوش نہیں ہے نا، قیامت تک ایک جوش برقرار رہنا، اور لوگوں کو سنی بنانا، لوگوں کو رسول پاک کا سچا امتی بنانا، لوگوں کو غوث اعظم کا غلام بنانا، خالی زبان سے نہیں بولنا، عمل کر کے بتانا۔ اس کی عمل کی صورت یہی ہے کہ کسی وہابی سے نہیں ملنا، کسی بدعقیدہ سے نہیں ملنا، ان کو دعوت نہیں دینا، ان کی دعوت میں نہیں جانا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ سنیے، ہر نماز پڑھنے والا ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے، ہر روزہ رہنے والا ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے، وہی تو دھوکہ دے رہے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے۔ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر حافظ قرآن ایمان والا نہیں ہوتا، ہر مدرسہ چلانے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر مفتی ایماندار نہیں ہوتا، ہر عالم ایماندار نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر قرآن پڑھنے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر دین کی بات کرنے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر حدیث کو سمجھانے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر قرآن کا ترجمہ کرنے والا ایماندار نہیں ہوتا۔ ایماندار وہ ہوتا ہے جو رسول پاک کو اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو، اپنی جان کو رسول پر قربان کرتا ہے۔
اس کی علامت یہ ہے کہ وہ غوث کی 11ویں کرتا ہے. اس کی آسان علامت یہ ہے کہ جو دیکھے غوث کا جھنڈا ہے سمجھنا یہ مومن ہے، کیونکہ غوث اعظم ہمارے ایمان کے پر اٹیسٹیشن لگاتے ہیں. تو نمازی ہے تو ثبوت لا، تو ایمان والا ہے تو اٹیسٹیشن لانا بھائی، بتا تو ایماندار ہے، اٹیسٹیشن لا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لانا، اٹیسٹیشن لا. کہاں سے لاتا؟ وہ اٹیسٹیشن ملتا ہے بغداد سے، اجمیر شریف سے. اس لیے اللہ نے کہا انعمت علیہم، غور نہیں کرے آپ لوگ. یہ اللہ نے کہا ہم نے انعام کیا کن پر؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم نے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ بھی اٹیسٹیشن مان رہا. اللہ صراط مستقیم کس کا راستہ بولا؟ انعام والوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نعرہ لگائے نا، سمجھو آپ، اور یہ نعرے کو پھیلاؤ. اچھا کرے آپ نعرہ لگائے تو، اور گلی گلی نعرہ لگاؤ گے آپ. یہ نوجوان کو بھی کہوں گا ایک ایک کو سنی بناؤ. جب چاہے بلائیے، ہم 2 پیسے نہیں لیں گے. ہم تو غوث کی غلامی کرتے ہیں پھر کے. ہم چندے کے مقرر نہیں ہیں، ہم نذرانے کے مقرر نہیں ہیں، ہم لفافے کے مقرر نہیں ہیں، ہم رسول پاک کی غلامی کے مقرر ہیں. آپ بھی پھیلائیں گے کہ نہیں پھیلائیں گے یہ بات؟ یہ مولانا کو بلا لیا، انہوں بہت اچھا بولتے ہیں، انہوں آ کے کان پہ ہاتھ لگا کے بول دیا ارے کیا بولے، صبح میں بھول گئے. پھر جا کے وہاں پیچھے مل رہے ہیں، پھر اس سے رشتہ داری کر رہے ہیں، پھر اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، پھر اس کو بولے انہوں بھی نماز پڑھتے. تو میں بولا ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر روزہ رہنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر شریعت کی بات کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر قرآن پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو رسول پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے اور رسول کے پاک کے دشمنوں کا بائیکاٹ کرتا ہے. اور اس کا اٹیشن غوث اعظم سے ملتا، کیونکہ اللہ نے کہا صراط مستقیم انعام والوں کا راستہ ہے. اور انعام والے کون ہیں؟ انعام والے غوث اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ انعام والے خواجہ غریب نواز ہے کہ نہیں ہے؟ انعام والے حضرت نظام الدین اولیاء ہے کہ نہیں ہے؟ انعام والے بابا فرید گنج شکر ہے کہ نہیں ہے؟ انعام والے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ انعام والے ہیں یہ لوگ. جب تک ان کے راستے پر نہیں آئے گا تیرا کلمہ قبول نہیں ہوگا، تیری نماز قبول نہیں ہوگا. ادھر بولا 11ویں کرنا کہاں ہے؟ میں بولا انعام والوں کے پاس ہم وہاں ہے. جب سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے، جب سے میرے اور آپ کے غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول خواجہ کل خواجگاہ وارث النبی فی الہند جب سے ہندوستان میں آئے ہیں، میرے اور آپ کے خواجہ، جب سے 11ویں شریف ہو رہی ہے. تو سڑا ہمارے کو کون بولنے والا؟ ہم کون دلیل دینے والے؟ ہماری دلیل خواجہ غریب نواز ہے. وہ 11ویں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ غوث کا جھنڈا اٹھاؤ، وہ کہتے تھے نیاز کرو، تو ہم نیاز کر رہے ہیں. ہمارا اسلام نیاز کا اسلام ہے، ہمارا صرف نماز کا اسلام نہیں ہے، ہمارا اسلام نماز کا بھی ہے، نیاز کا بھی ہے. سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ آپ ذرا کان کھول کے ایمان کے کانوں سے سنو. اس لیے ہر ایک کو ہم ایماندار نہیں مانتے، ہر ایک کو ایماندار نہیں مانتے. ہمارا تو ہے، اس لیے بولتے بائیکاٹ کرو ان کا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. ادھر آ کے نماز پڑھتے، ادھر سنتے جلتے واہ 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 کیا اچھا بریانی پکائے غوث صاحب، کھا لیتے، ادھر جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے. وہ کھانا کام کا نہیں ہوتا، وہ کھانا دوزخ میں لے کے چلے جاتا. کام تو وہی ہے جب آپ جلسے میں بیٹھے ہیں تو غوث کے گستاخوں سے مقابلہ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے رشتہ داری نہ کریں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخلہ نہ دیں. یہ ہے اصل غوث اعظم کی غلامی. تو غوث اعظم نے اس نصرانی سے پوچھا، اس سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے ہمارے نبی سے؟ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر تو کیوں بول رہا ہے ایسا؟ تو بولے آپ کی قرآن بول رہی، میں کیا بول رہا ہوں؟
قرآن پاک میں خود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ بات تو سچی ہے نا. تو بعض باتیں سچی ہوتی ہے لیکن اس میں عقیدہ بھی دیکھنا. ہاں بات تو سچی ہے مگر آپ بول نہیں سکتے. آپ کو مثال دوں. ہاں آپ کی اماں آپ کی بیوی باپ کی جورو ہے. بات سچی ہے نا. آپ بول سکتے ہیں میرے باپ کی جورو بول کے؟ بولتے اے میرے باپ کی جورو. بات تو سچی ہے. اس لیے عقیدہ دیکھنا، ادب دیکھنا، تعظیم دیکھنا، احترام دیکھنا، انداز گفتگو سمجھنا. ہاں ہم بھی مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے افضل ہے. ہمارے نبی تو سارے نبیوں سے افضل ہے. تو نے بولا آپ کے قرآن میں ہے، قرآن کا حوالہ دے رہا، مان لیتے. غوث اعظم مان لیے. انہوں بھی آ کے بولتے 11ویں شریف کرنا قرآن میں ہے کیا؟ یہ بچے سن لو جواب. کوئی اگر ہے بولا 11ویں شریف کرنا تو اس کو جواب نہیں دینا، اس کو یہ پوچھنا تو قرآن پڑھا کیا؟ انہیں بولا 11ویں شریف کرنا حدیث میں ہے کیا؟ تو آپ مان لینا نہیں، اس سے پوچھنا تو حدیث پڑھا کیا؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں جو قرآن کے ماہر ہیں، جو حدیث کے ماہر ہیں، وہ بھی 11ویں کرتے ہیں. بھئی آپ لوگوں کو جواب دینا نہیں آتا، جواب سیکھنے تو آؤ ہمارے پاس. انہیں بول دیا قرآن میں ہے کہ آپ گھبرا جاتے. ارے نہیں ایسا کہتے. میں بتاؤں ابھی آپ کو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے 11ویں کرنا ہے؟ مگر پہلے اس کی عقل پہ ماتم کرو. آپ کتنا بیوقوف ہے. اتنی بڑی داڑھی رکھ کے بھی بیوقوف ہے، اتنی نمازاں ٹانگا چیر کے پڑھ کے بھی بیوقوف ہے، اتنا قرآن کا نام لے کے بھی بیوقوف ہے، اتنا حدیث کا نام لے کے بھی بیوقوف ہے. ارے بیوقوف 11ویں شریف کب سے شروع ہوئی؟ سرکار بغداد کی ولادت کب ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد غوث اعظم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آسان بات ہے نا بابا. آپ لوگ گھبراتے کیوں؟ جواب دینا نہیں. ہاں اب انہیں بولا آپ گھبرا جاتے. اب آپ پہلے تو میری یہ بات سن لیجیے. میں 11ویں کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اب بتاؤں گا میں آپ. ہاں قرآن سے بتاؤں گا، حدیث سے بتاؤں گا. سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے غوث کے غلاموں کے نے بیٹھے تو سب سمجھ میں آتا ہے. دنیا کے کتوں کے نے بیٹھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیڈروں کے پاس بیٹھے تو سمجھ نہیں آتا. گورنروں کی خوشامد کرے تو سمجھ میں نہیں آتا. منسٹروں کی چمچا گیری کرے تو سمجھ میں نہیں آتا. غوث کی غلامی کرے تو سمجھ میں آتا. تو غوث اعظم نے پوچھا تو ہاں میں قرآن میں ہے. تو غوث اعظم مان لیے. ہاں بھائی بات صحیح ہے. آپ لوگ قرآن میں نہیں ہے کہ فاتحہ دینا. ارے بولا قرآن میں نہیں ہے فاتحہ دینا. کون بولا رے ہولا؟ ہمارا بچہ ابھی بولتا ہے دیکھو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے فاتحہ. ہمارا یہ بچے سے بولنے لگا تو ابھی بولنے لگا تو آپ کے سامنے. ہاں آپ یہ بولیے فاتحہ کب سے ہے معلوم آپ کو؟ جب سے ہندوستان میں اسلام آیا جب سے فاتحہ ہے. معلوم ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ یہ عقیدہ رکھو. اب میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. بچہ بولیں گا ہمارا سنی بچہ. میاں تم لوگ بولو. آپ بڑے خاموش بیٹھو. ابھی بچہ بولتا. آپ بولے قرآن پڑھتے نا. یوں کیا کر رہے ہیں؟ منہ سے بولو. بہنوں کی طرح منڈی نہیں ہلانا. منہ سے بولو. قرآن پاک پڑھتے بولو. پڑھتے. ہاں پڑھتے نا. ہاں یہ بچہ پڑھتے نا. آپ بولے بیٹا قرآن کھولتے ہی پہلا سورہ کون سا ہے؟ یہ بچے ہی بول دیا نا. قرآن پاک کھولتے پہلے فاتحہ. قرآن پڑھتے پہلے فاتحہ، اس کے بعد سب. نماز پڑھے تو پہلے فاتحہ اس کے بعد سورہ. 2 رکعت پڑھے تو فاتحہ، 3 رکعت پڑھے تو فاتحہ، 4 رکعت پڑھے تو فاتحہ، نفل پڑھے تو فاتحہ، واجب پڑھے تو فاتحہ، سنت پڑھے تو فاتحہ، فرض پڑھے تو فاتحہ، قرآن کھولے تو فاتحہ. جب نماز میں قرآن میں فاتحہ تو ہماری زندگی میں بھی فاتحہ، شادی میں بھی فاتحہ، خوشیوں میں بھی فاتحہ، دکان کی اوپننگ میں بھی فاتحہ، مکان کی گھر بڑھانے میں بھی فاتحہ، پھر زیارت میں بھی فاتحہ، چہلم میں بھی فاتحہ، عرس میں بھی فاتحہ.
سمجھ میں آ گیا؟ ہمارا بچہ سمجھ رہا ہے، یہ گدھا نہیں سمجھ رہا اتنا بڑا. اب گدھا بولنا نہیں بولنا، ہاں برا تو نہیں مان رہے. کل بولیے غوث میاں حضرت کیا ہے، ایسے باتیں بول کے گدھے ہوتے بول دیے. یہ گدھوں سے بدتر ہے. بولیے ہاں نہیں. آج کل نکلا کسی کو برا نہیں بولنا، نکالے. اور ہمارے بھی لگا حضرت کسی کو برا نہیں بولنا. برا مطلب آپ شراب پی کے آتا، برا نہ کو بولو، آپ شربت پیے بولو. ہاں ایک نکلا رہے ہاں کسی کو برا نہیں بولنا. اپنے اسلام میں کسی کو برا نہیں بولنا ہے تو پھر ابو جہل کو کیا بولیں گے؟ ابو لہب کو کیا بولیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب بولنا. اب یہاں شہد بھی رہتا، زہر بھی رہتا. اب زہر کو برا نہیں بولنا، لے کے چک لینا. اس لیے ہم اہل سنت جماعت شہد کو شہد بولتے ہیں، زہر کو زہر بولتے ہیں. ہاں ہم مٹھائی کو مٹھائی بولتے ہیں، غلادت کو غلادت بولتے ہیں. ہم چور کو چور بولتے ہیں، ایماندار والے کو ایماندار بولتے ہیں. یہ نکال دو آپ ذہنوں سے میری تقریر سننے کے بعد. برا بولنا. اس لیے ہم سنی کو سنی کہتے ہیں، وہابی کو وہابی کہتے ہیں، پکوڑا کہتے ہیں. ہاں اب سمجھی کہ نہیں سمجھے آپ؟ اب بولیں گے سب سے بڑے آتنکوادی یہ وہابیاں ہیں. فاتحہ رکھو، درگاہ کو مت جاؤ، یا غوث مت بولو، یا رسول اللہ مت بولو. یا غوث کہنے سے بلائیں دور ہوتی. یہ سب سے بڑی بلا ہے جو یا غوث نے بولا. اس لیے بلا چڑھتی غوث اعظم کے نام سے، تو اب وہابی بھی چڑھتے. اس لیے اپنے گھر پہ لکھ کے لکھا رہنا المدد یا غوث اعظم دستگیر. تو غوث اعظم نے اس نصرانی سے پوچھا کیسا نبی؟ اب قرآن میں بول کے مان لیے نہیں. تو ایسے سامنے آپ کے یہ بتا رہا ہوں میں. کوئی بھی آ کے بولا قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہ تو نہیں ماننا اس کی بات. اپنے بزرگوں کو دیکھنا. اس لیے میں بولتا ہوں یہ قرآن مت بتاؤ، یہ آپ کا مرتبہ مت بتاؤ، آپ کی شان مت بتاؤ، یہاں تک کہ آپ کا خاندان مت بتاؤ. آپ کون سے خاندان سے یہ نہ کو بتاؤ. آپ متقی ہے یہ مت بتاؤ. آپ عالم ہے یہ بننا بتاؤ. پہلے عقیدہ بتاؤ. میں یہ خاندان کا ہوں، پہلے عقیدہ بتاؤ. کوئی سے بھی خاندان کے ہوں گے، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم کیا آپ کے خاندان کی تحقیق کرتے پھریں گے؟ یہ بتاؤ کہ عقیدہ کیا ہے. میں نمازی ہوں، پڑھے ہوں گے، عقیدہ بتاؤ. ہاں میں حج کرے ہوں گے، عقیدہ بتاؤ. میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، کرے ہوں گے آپ، عقیدہ بتاؤ. میں حدیث بیان کرتا ہوں، کرتے ہوں گے آپ، عقیدہ بتاؤ. تو پہلے عقیدہ ہے، بعد میں قرآن ہے. پہلے عقیدہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نماز سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے نماز ہے. ہاں اس لیے داڑھی ہے، ان کو داڑھی ہوں گی، عقیدہ بتا. ہاں داڑھی سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے داڑھی ہے. ہر داڑھی دے والے کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے، ہر نمازی کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے. عقیدہ بتاؤ. میں ان کی اولاد ہوں گے آپ، عقیدہ بتاؤ. نہیں قرآن میں ایسا ہے تو ہر قرآن بولنے والوں کی چکر میں نہیں جانا. اس لیے سنا رہا ہوں. انہیں بھی قرآن کی دلیل رکھا تھا سرکار غوث پاک کے سامنے، اور کہہ رہا تھا کہ قرآن میں بھی ہے کہ آپ کے کا کہیں ذکر سرکار نے مردوں کو زندہ کیا ہے کیا قرآن میں؟ قرآن میں تو ہے، تو سمجھ میں نہیں آ سکتا تیرے. یہ تو بہت لمبی، آپ کسی وقت بلانا تو پھر بتاؤں گا میں میرے آقا کے کیسے معجزے ہیں.